السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 31ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے سینہ میں چھری چلانا کیسا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، جس جانور سے فائدہ حاصل کیا گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح تیسرا اور آخری مسئلہ، اگر قربانی کا جانور حاملہ نکلے تو کیا حکم شرعی ہے۔ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے سینے میں چھری چلانا کیسا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت سے لوگ سینے کی جانب کچھ کھال اتار کر سینے میں چھری چلاتے ہیں، جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ذبح کرنے کے بعد اس طرح کرنا کہ جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہو، جائز ہے یا نہیں، کیا اس سے قربانی میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے جس سے اس کو مزید تکلیف ہوتی ہو۔ ذبح کرنے کے بعد روح قبض ہونے سے پہلے جس طرح بدن کے دیگر حصوں سے کھال اتارنا مکروہ ہے، اسی طرح روح قبض ہونے سے پہلے سینے کی جانب سے بھی کھال نکالنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسا کیا گیا تو جانور کی حلت یا قربانی کی ادائیگی میں کوئی نقص پیدا نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60، کتاب الاضحیہ، اسی طرح الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268، کتاب الذبائح، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ جس جانور سے فائدہ حاصل کیا گیا ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی کے پاس بھینس پالی ہوئی ہے اور اس سے 2-3 مرتبہ ولادت بھی یعنی اس کے بچے بھی ہوئے ہیں اور دودھ بھی اس سے کافی مرتبہ نکالا اور دوہا گیا ہے۔ اب وہ جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو کیا ایسا جانور جس سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کے جواز کی شرائط اگر اس بھینس میں موجود ہو، مثال کے طور پر آنکھ، کان، زبان وغیرہ اعضاء میں اس کے صحیح سالم ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تو اس بھینس کی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ پہلے اگر دودھ نکالا ہے تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297، کتاب الاضحیہ، الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح تیسرا اور آخری مسئلہ کہ اگر قربانی کا جانور حاملہ نکلے تو کیا حکم شرعی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے لیے بھینس خریدی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ بھینس حاملہ ہے۔ جب قربانی کی تو اس کو ذبح کرنے پر
اس میں سے مردہ بچہ نکلا تو اس نے بھینس کی قربانی کے بعد مردہ بچے کی بھی قربانی کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھینس ہو یا بکری یا اونٹنی وغیرہ کو ذبح کرنے پر اس میں سے اگر مردہ بچہ نکلے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ان کے قول کے مطابق اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے۔ اس لیے مذکورہ مردہ بچے کو ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بچے کا کھانا حرام ہے۔ البتہ بھینس کی قربانی صحیح ہو جائے گی کیونکہ قربانی کرنے والے کو اس کا گھاپن اور حاملہ ہونا معلوم نہ تھا۔ اس سلسلے میں حوالہ مجمع العنقور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔